جا حضرت عائشہ دے کول جا کے درخواست کر نبی پاک دے کٹھے جڑی قبر واسطے انہاں اپنے لئی جگہ بنائی ہوئی ہے. میں عمر دا دل کر رہا ہے ساری زندگی میں نبی دے ابو بکر دے نال رہا. میں فوت ہون تو بعد بھی ابو بکر دے نبی دے نال سونا چاہنا. ایسا جی اپنے علی جگہ دے دیں تیرا بڑا احسان ہوئے گا. حضرت عبداللہ روندے ہوئے اما جان دے دروازے نو دستک دے رہنے. ذرا غور کرے آجے جی بیٹا عبداللہ کی چاہیے. اما جی پاپے جی دی طبیعت بڑی علیل ہے. وقت آخری نظر تک پہنچا ہے. موت و حیات کی کشمکش اندر نے میرے بابے جی دی آخری نم تمنا ہے اگر وہ پوری ہو جائے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے کی تمنا ہے؟ کہنے لگے میرے بابے جی دی تمنا ہے جیڑی جگہ تساں بنائی ہوئی ہے یہ جگہ قبر والی ذرا عمر نو دے دیو. اللہ دی قسم کھا کے کہنا حضرت اما عائشہ دے اکھاں وچوں آنسو ڈل پئے تے کہن لگی عبداللہ کوئی ہور منگدا تے میں کدی نہ دیندی. عمر دے میرے تے بڑے احسان نے. عمر دے میرے تے بڑے احسان نے. جدو دنیا نے الزام لایا سی عمر واحد بندہ سی جنہ پہلے تلوار کٹ کے گیا سی. ایسا تے دشمنوں میں قتل کرنے واسطے تیار ہاں. اے میرا بیٹا عبداللہ جا جا کر کے کہہ دے میں ایشا نے اپنے والی جگہ تواڈے واسطے قربان کر دیتی ہے تواڈے واسطے حاضر ہے. حضرت اما عائشہ تے الزام لگیا. صحابہ بھی سارے تبصرہ کر رہے نے تے میں جڑی گل سمجھانا چاہنا نبی کریم علیہ السلام دی بیوی بڑی پریشان ہے. اللہ دے پیغمبر بڑے پریشان نے. ایک واری اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیتا. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر جے عائشہ دے بارے گواہ چاہیے میں عرشاں والا رب گواہی دین واسطے تیار ہوں. سبحان اللہ. عائشہ دے بابا دی واری آئے تاں بھی رب گواہی عطا کردا ہے. جے ایسا صدیقہ دیواری آئے تے گواہی کون دیندا ہے؟ ادھر دیکھو کون دیندا ہے؟ بولو. یہ تو گھر بھی بڑا عظیم ہے. لوگ اہل بیت شامل نہیں کرتے اتنی عظمت والے گھر کو. ادھر دیکھ صدیق آپ بھی صحابی ہے بیوی بھی صحابیاں بیٹیاں بھی صحابیات تے بیٹے بھی صحابہ اما بھی صحابیاں تے والد محترم بھی نبی دا صحابی ہے. پورا خاندان. کھول دیا جائے سپیکر بس ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے قرآن دیا ایتاں آیا سورۃ النور. نبی پاک ایتاں لے کے گئے دروازے دستک دیتی. ابو بکر عائشہ نو بلا. حضرت ام رومان عائشہ دی اما دروازہ کھڑکا دیے تے 2 دن پورے حضرت عائشہ صدیقہ نے کھادا پیتا کچھ نہیں. دروازہ بند کر کے اپنے رب نال رابطہ کر جا رہی نے. ام رومان نے بلایا نبی پاک نے حضرت اما جانا جاندیاں نے جی سونے ہو کی حکم ہے؟ آپ فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے اللہ کریم نے تیری گواہی دا اعلان فرما دیتا ہے. اللہ کریم کہہ رہے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. جیڑی نبی دی بیوی دے مارے اللہ کہے بہتان عظیم وہ میرے نبی دے اہل بیت جگر نہ ہوئے تو دسو اہل بیت جو ہوئے گا کون؟ پھر کون ہے جڑا اہل بیت اندر ہوئے؟ اے میرے نبی جاؤ جا کر کے کہو تے جملہ دین لگا اسے نکتہ دین لگا زندگی وفا کرے نہ کرے. ام رومان عرض کر رہی نے اور میری بیٹی عائشہ صاحب پیغمبر دے قدمے تے گر جا پیغمبر دا شکر ادا کر پیغمبر تیرے واسطے ایسا لے کے آیا ہے. اما جانے تے جملہ فرما رہی نے سونے نال لکھیں تاں بھی حق ادا نہیں ہوندا. چوچک والے ہو یہ میرا پیغام پلے بن لو. یہ پورے پروگرام دا خلاصہ ہے. حضرت اما فرماندیاں نے اپنی اما ام رومان نو اما جی میں نبی دا شکر کیوں ادا کراں اس رب دا کیوں نہ کراں جڑے رب نے میرے واسطے قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں.
جڑے اللہ نے مینوں تطہیر دیاں چادراں پوائیاں نے، جڑے اللہ نے میرے تے کرم فرمایا ہے، میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کرا۔ یہ لفظ پہلا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اگر اہل بیت تطہیر دی چادر پوانا مندے ہو تے اہل بیت جو ایک ذات ہے، صدیق دی بیٹی صدیقہ جنہوں رب نے تطہیر دیاں چادراں پوائیاں نے، اور جنہوں رب چادراں تطہیر دیاں پواوے انہوں اہل بیت جو کٹ دے وہ تے اہل بیت دے منن دا کی فائدہ ہے۔ آؤ لوگوں نبی پاک دی ہر بیوی اہل بیت تے جڑے ویلے الزام لگیا ایتھے میرے نبی فرما رہے نے، بخاری شریف دے الفاظ میں گل سمجھان لگا۔ آپ فرماندے نے یا معاشر المسلمین، او مسلمانے دا گروہ، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی۔ کون ہے جڑا اما جی نو اہل بیت چوں کڈے؟ بخاری یہ تین نہیں کیا فی عائشہ نہیں، فی اہل بیتی، صحیح بخاری۔ اس بندے کو مینو کون جان چھڑائے جڑے بندے نے مینو میرے اہل بیت دے بارے تکلیف دیتی ہے، حالانکہ تکلیف حکینہ دے بارے تھی۔ بولو حضرت عائشہ دے بارے نبی کی فرما رہے ہیں مینو تکلیف ملی ہے میرے اہل بیت دے بارے دا مطلب ہے اما جان بھی اہل بیت دے تے میرے نبی کی فرمانے نے فواللہ لوگو اللہ دی قسم ما علمتو علی اہلی الا خیرا، میں اپنی بیوی سید عائشہ دے بارے خیر دے علاوہ کچھ نہیں جاندا، میں صرف خیر ہی جاندا۔ حضرات چار گلاں ہو گئیاں نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی اہل بیت، آپ دیاں بیویاں اہل بیت، اہل بیت دا مقام، اہل بیت دے پیراں تے قدماں دی دھوڑ میرے اکھاں دا سرما ہے۔ جڑا اہل بیت نوں نہ منے صحابہ دے منن دا فائدہ نہیں، جڑا اہل بیت نوں نہ منے میرے نبی پاک دی نبوت دے منن دا فائدہ نہیں، جڑا اہل بیت نوں نہ منے وہ اللہ دے قرآن دا منکر ہے۔ اہل بیت عظمت والے، رفت والے، شان والے، مرتبے والے، مقام والے، عزت والے، بلندی تے مرتبے والے، لیکن اہل بیت صرف چار تن نہیں بلکہ ساریاں بیویاں بھی اہل بیت، حضرت فاطمہ دی ساری اولاد بھی اہل بیت، اللہ دے پیغمبر دیاں ساریاں بیٹیاں بھی اہل بیت۔ اللہ نے سچ فرمایا انما یرید اللہ لیذهبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ آ رہی ہے؟ میں سبق سنا رہا ہوں استادوں تے تسی انشاءاللہ سمجھ رہے ہو نا؟ کی خیال ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ نبی دی بیوی کی ہوندی ہے؟ نبی پاک نے آل بیت دی عظمت دے بارے کی کیا ہے؟ صحیح مسلم حوالے دا میں ذمہ داراں، پیدل گلاں کرن دا عادی نہیں تے رتی رٹائی گل میں کدی نہیں کیتی، خود آپ ویکھ کے یقین کر کے گلاں سنائی دیاں نے۔ صحیح مسلم ہے مکہ مدینہ دے درمیان غدیر خم والی جگہ تے میرے نبی کھڑے ہوئے نے، سمجھ آ رہی ہے؟ کیڑی جگہ تے ہیں؟ غدیر، بولو غدیر خم، میرے نبی فرما رہے ہیں لوگوں جی سونے ہو، فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین، دو چیزاں جنہاں دا بڑا وزن ہے، وزنی چیزاں تانوں دے کے جا رہے ہوں، وزنی چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے ثقلین، وزنی چیزاں نو کیا جاندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دسو کیڑیاں وزنی چیزاں نے؟ میرے نبی فرماندے نے اولہما کتاب اللہ، انہاں دو وزنی چیزاں وچوں پہلی چیز اللہ دی کتاب ہے۔ جتھے لفظ کتاب اللہ آ جائے، استاد صاحب بیٹھے نے تھوڑے وچوں کئی علماء بیٹھے ہونے، جتھے لفظ وہ صرف اللہ کا قرآن مراد نہیں ہوتا بلکہ نبی پاک کا فرمان بھی مراد ہوتا ہے۔ لفظ جتھے کتاب اللہ آ جائے وہ صرف قرآن مراد بولو یار نہیں ہوتا،
کتاب اللہ اللہ کی لکھی ہوئی چیز میرا ایمان ہے قرآن بھی اللہ کا لکھا ہوا ہے اور نبی پاک کا ہر فرمان بھی اللہ کا لکھا ہوا ہے قرآن بھی وہی ہے نبی پاک کا فرمان بھی وہی ہے قرآن بھی شریعت نبی کی حدیث بھی شریعت قرآن بھی دین ہے اور نبی پاک کی حدیث بھی دین ہے قرآن کے بغیر بھی گزارا نہیں نبی کی حدیث کے بغیر بھی گزارا نہیں کتاب اللہ یعنی اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان اولہما کتاب اللہ کتنے کھڑے ہوئے نے غدیرے وہ یار یاد کرنا دیا گلا نے کتنے کھڑے ہوئے نے فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب سے دوسری چیز فرمایا ثم قال اہل بیتی ثم قال اہل بیتی اے دوسرا میں اپنا تمہیں اہل بیت دے کے جا رہے دے کے جا رہے اہل بیت دے کے جا رہے ہیں مسلم کے الفاظ میں میرے نبی نے 3 باری فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میرے بیوی دے بارے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں خیال کرے جے حضرات 5ویں دلیل تساں سن لئیے اگلی حدیث سنو ذرا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ حدیث کی صحت کے سند کے حوالے کا میں ذمہ دار میرے نبی پاک فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہی اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہنا جیسا اللہ دے قبضے اندر میری جان ہے اللہ دے ہاتھ اندر میری جان ہے لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار میرے نبی قسم چوک کے فرما رہے ہیں جڑا جڑا ساڈے اہل بیت نال بغض رکھے گا الا ادخلہ اللہ النار اللہ انہوں جہنم اندر سٹ دے جڑا حضرت عائشہ نال بغض رکھے سمجھو اہل بیت نال بغض رکھ رہا ہے تے جڑا اہل بیت نال بغض رکھے الا ادخلہ اللہ النار جڑا سیدہ فاطمہ نال بغض رکھے ادخلہ اللہ النار حضرت زینب نال بغض رکھے ادخلہ اللہ النار چھینی گل قرآن و حدیث دے دلائل دینے لگا اللہ دے پیغمبر اہل بیت دے بارے بڑی تلقیناں کر گئے نے اپنی بیوی دے بارے اپنی بچیاں دے بارے آپ کی ایک بیٹی نہیں سیدہ فاطمہ بلکہ آپ نے 4 بیٹیاں نے کتنے لکھیا ہوا ہے یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک جڑا ترجمہ کھول لو اگر ایک بیٹی ہوندی تے اللہ کہندا و بنتک اسے اللہ نے کہا و بناتک و بناتک ساری بیٹیاں اہل بیت اندر شامل ہیں صحابہ بھی اہل بیت نال بڑی محبت کرتے سن صحیح بخاری اندر موجود ہے حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں جدو خلیفہ بنے کہہ رہے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیت لوگو حضرت نبی پاک دے اہل بیت کا خیال کریا کرو صحابہ سارے اہل بیت نال محبت کریا کرتے سن یہ غلط کیا جاتا ہے صحابہ اہل بیت نال بغض رکھتے سن نہیں جے بغض ہوندا حضرت ابو بکر نہ کہندے حضرت عمر دا دور حکومت ہے ایران فتح ہوا ایران دی شہزادی صحابہ کرام پکڑ کے لے کے آئے مال غنیمت سمجھ کے آئے جس ویلے مال غنیمت تقسیم ہو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگ کہنے لگے اسا شہزادی ایران دی گرفتار کر لئیے جویں او ایران دی شہزادی ہے ہاتھ بن گیا ہے انہوں تسی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو دے دیو اے مدینے دا شہزادہ ہے اس شہزادی دا نام سی شہربانو یہ جملے دین لگا زندگی وفات کرے نہ کرے ہن سنو والے بیت کنوں کیا جاندا ہے یہ جملے ضائع نہ کرے جے شہربانو دا نام ہے حضرت عمر فرمانے نے جویں او ایران دی شہزادی ہے ایویں میں اے مدینے دے شہزادے نو دیاں گا کون کہندا ہے آپس وچ بغض سی عمر شہزادہ تے تہاڈا بیٹا عبداللہ ہو گیا اور کون ہو سکتا ہے اس حضرت عمر دے جملے نوٹ کرے جے فرمانے لوگو
حضرت حسین پاک دے ہوندیاں میرا بیٹا عبداللہ شہزادہ نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ آئی. حضرت حسین دے ہوندیاں میرا بیٹا عبداللہ شہزادہ نہیں ہو سکتا. جی میں اے شہزادہ ہے حضرت علی دا بیٹا حسن، حضرت علی دا بیٹا حسین، جی میں شہزادی دے گئی. ادھر دیکھیا جے حضرت حسین نال شہر بانو دا نکاح ہویا تے نکاح کنے پڑھایا ہے؟ حضرت عمر نے پڑھایا ہے. اس نکاح دی برکت دے نال حضرت شہر بانو دے پتن دے وچوں امام صادق پیدا ہوئے ہیں. اس پتن دے وچوں امام تقی تے نقی پیدا ہوئے ہیں. اس پتن دے وچوں معصوم امام سارے پیدا ہوئے ہیں. اگر امام سارے معصوم نے یہ مطلب ہے انہاں دا رشتہ معصوم سی. اگر رشتہ معصوم ہوئے یہ مطلب ہے رشتہ کران والا بھی معصوم ہویا. اگر او رشتہ کران والا صحیح نہیں تے رشتہ صحیح نہیں، تے رشتہ صحیح نہیں تے امام دی امامت صحیح نہیں. یہ امامت صحیح ہے رشتہ بھی صحیح ہے، یہ رشتہ صحیح ہے تے نکاح کراون والا بھی صحیح ہے. سارے صحابہ اہل بیت نال بڑی محبت کرتے سن. اساڈی بھی اہل بیت نال بڑی محبت ہے، لیکن اہل بیت او جنوں رب نے اہل بیت کیا ہے، اہل بیت او جنہاں نبی نے اہل بیت کیا ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. کچھ کہہ دو کچھ میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں. نبی پاک کی بیوی کی ہوندی ہے؟ بولو پھر بولو. پتہ ہے حضرت عمر اکثر کی فرماندے سن؟ ادھر دیکھو کی فرما اہل بیت. حضرت علی اہل بیت نے کہ نہیں؟ بولو یار. حضرت علی المرتضیٰ اہل بیت نے مندے ہو؟ حضرت عمر منبر پہ کھڑے ہوئے نے کہنے نے اس عورت نو جمعے دے بعد رجم کیتا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ کے بچے اور کہنے لگے امیر المومنین نہیں کر سکتے رجم. تساں نبی دی حدیث دے مطابق فرمایا کیویں علی؟ فرمان لگے اے امیر المومنین جیڑا بندہ پاگل ہوئے مجنون ہوئے او دا نام اعمال فرشتے بھی تیار نہیں کرتے، تسی کدے لئی سزا دے رہے ہو؟ تین بندے نے جنہاں دا نام اعمال ہی تیار نہیں ہوتا. بچہ جب تک بالغ نہ ہوئے، ستا ہوا بندہ جب تک جاگے نہ، اور پاگل بندہ جب تک زنا نہ ہوئے. یہ تے پاگل عورت ہے تسی نو زنا دے بدلے اندر رجم کر رہے ہو. نہیں کر سکتے، حدیث اندر منع ہے. حضرت عمر منبر تے چڑھے اور فرمان لگے لوگوں حضرت عمر بھی اہل بیت نال محبت کا انداز. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ بھی اہل بیت نال محبت نہیں تھی. میں دلائل دے کے تیرے اپنے ذہن اندر ایک گلاں پا رہا ہوں. حضرت عمر منبر سے کھڑے فرمانے لوگوں لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر. آج اگر حضرت علی نہ ہوندے عمر ہلاک ہو جاندا. حضرت علی نہ ہوندے اگر بغض سی علی دی منی کیوں؟ اگر بغض سی حضرت علی دے بارے ان کیوں کہہ رہے ہیں؟ لولا علی لہلک عمر. فیصلہ غلط کر کے میں ہلاک ہی ہونا سی اور کی ہونا سی. صحابہ سارے آنکھوں والے بیت نال کی کرتے سن؟ بولو یار کی کرتے سن؟ پھر بولو. حضرت علی دی شادی حضرت فاطمہ نال ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ادھر ویکھو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ حضرت فاطمہ نے بیت ہے کہ نہیں؟ سارے جواب دے گے ٹھنڈ پہ جائے گی. حضرت علی اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ دی بیٹی ہوئی ایک بیٹی جس کا نام ام کلثوم. فاطمہ دا زہرا دی بیٹی ہے میرے نبی دی نواسی. حضرت علی دی بیٹی پتہ ہے تانوں حضرت عمر دی بیوی ہے. آپس وچ بغض سی. رشتہ کیوں دے رہے ہیں عمر نو؟ اور وہ بیٹی دے رہے ہیں جیڑی بیٹی نبی دی نواسی ہے یعنی اہل بیت دی ہے. سیدہ ام کلثوم حضرت عمر دی بیوی ہے. حضرت عمر حضرت علی دے داماد بھی نے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دی شادی دی واری آئی. یہ میرے نبی پاک دی بیٹی اہل بیت. آپ فرماندے نے ابو بکر عمر جی اللہ دے پیغمبر فرمایا میرا ارادہ ہے میری بیٹی جوان ہو گئی ہے میں اپنی بیٹی دا نکاح کرنا چاہنا. سونے ہو کس نال کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا مشورہ دو میں کس دے نال نکاح کراں؟ ابو بکر عمر کہہ رہے نے حوالے دا میں ذمہ دار
دار ابو بکر عمر کہہ رہے ہیں دلیل دا میں ذمہ دار اللہ دے نبی اپنی بیٹی دا نکاح کرنا چاہتے ہو تے حضرت علی دے نال دا بندہ کوئی نہیں شریف النفس بندہ ہے پاک باد بندہ ہے نیک آدمی ہے صاحب تقوی بھی ہے ورہ بھی ہے اور تواڈے نال محبت بھی کردا ہے تے تساں دی پرورش بھی کر چکے ہو اگلے جملے سنو میرے نبی فرمانے ابو بکر عمر تساں میرے دل دی گل کھوج لئی ہے میرا اپنا بھی دل کردا سی حضرت علی نو دے دیاں حضرت علی دا سیدہ فاطمہ دے نال نکاح ہے نکاح دے گواہ ابو بکر عمر نے جے بغض ہوندا گواہی نہ دیندے جے بغض ہوندا تے مشورہ نہ دیندے جے بغض ہوندا تے برات نال نہ جاندے جے بغض ہوندا حضرت علی دی شادی دا خرچہ حضرت عثمان نہ کر دے صحابہ دا آپس اندر بڑا پیار سی اہل بیت دے نال بڑی محبت سی اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صحابہ محبت کرتے سن کے نہیں نبی پاک دا چاچا اگر کوئی ہوئے سب کا چاچا دادے دی اولاد وہ اہل بیت ہوئے گا کہ نہیں بولو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر دا دور حکومت ہے لوگوں نے کہا امیر المومنین بارش دی دعا تو کر دیو صحیح بخاری حوالے دا میں ذمہ دار حضرت عمر فرماندے نے این کردے ہاں ادھر ویکھو این کردے ہاں نبی پاک دے دور اندر بارش دی ضرورت ہوندی سی کہ اسی نبی پاک نو جا کر کے کہندے ساں کہ دعا فرماؤ اللہ بارش دے دیندا سی ہن چونکہ نبی علیہ السلام کوئی نہیں نبی دے چچا حضرت عباس موجود نے ساڈا حق ہے اسی نبی دے چچا کو جائیے پیار ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں حضرت عباس میں بٹھا کے نال ہی کہہ رہے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا اللہ اسا پہلے نبی پاک کی ذات نو وسیلہ بنا دے سا زندہ کوئی ولی ہوئے او دے کول دعا کرا کے انہوں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے لیکن بندہ فوت ہو جائے فوت شدہ بندے نو رب دے سامنے پیش نہیں کری دا زندہ ولی نو کول جاؤ اور جا کر کے دعا کراؤ ہن کہہ رہے ہیں اسی ہن وسیلہ بنایا بے حق نبی جنا اپنے نبی دے چچا حضرت عباس کو تواڈے سامنے پیش کر کے دعا کروا رہے ہوں فسوکنا اللہ بارش دے دے صحابہ سارے اہل بیت نال محبت کرتے سن کہ نہیں کرتے سن بولو کہ حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ سب کہہ رضی اللہ عنہ پھر کہہ دو پتہ ہے کون ہے جنت دے عورتاں دی سردار آخری گلاں توجہ ہے یہ کون ہے جنت دے نبی پاک دی وفات دا وقت ہے آپ فرمانے فاطمہ ادھر کان اندر میرے نبی نے گل کی تھی حضرت فاطمہ رون لگ گئی پھر رونا برداشت نہیں ہویا پھر بلا کے دوسرے کان اندر گل کی تھی پھر ہنسن لگ گئی اما عائشہ صدیقہ کول بیٹھا سن آپ دی وفات تو بعد اما جان پوچھ دیا نے فاطمہ میرے نبی نے کی کیا سی تو رونے لگ پے تے کی کیا سی تو ہنسن لگ پے حضرت فاطمہ فرما دیا نے اما جی میرے نبی نے مینوں پہلے کان اندر کیا ہے بس تو تھوڑی دیر دے بعد یتیم ہو جائیں گی اللہ کریم نے تینوں میرے تو جدا کر دینا ہے تے مینوں تیرے تو میں رونے لگی پھر میرا رونا دیکھ کے برداشت نہیں کیتا پھر بلا کے کہندے نے فاطمہ بڑی خوش نصیب عورت ہیں قیامت والے دن جنت دے اندر اہل بیت دے وچوں سب تو پہلے میری ملاقات تیرے نال ہوئے گی عظمت ہے کہ نہیں بولو سیدہ یہ حدیث بخاری فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ جنت دے عورتاں دی سردار حضرت فاطمہ صحیح بخاری میرے نبی فرمانے نے فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے تے اگلی گل جامع ترمذی دی وقامت اذا دخلت علی النبی قام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ جڑے میرے نبی پاک دی مجلس اندر حضرت فاطمہ دی آمد ہوندی
میرے نبی پاک کھڑے ہو جایا کرتے سن جامع ترمذی دے الفاظ نے قام الیہا تے چل کے جایا کرتے سن تے حضرت فاطمہ دے متھے تے فقبلہا بوسا دیا کرتے سن وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ تے نبی پاک اپنی محفل دے نال اپنے کٹھے بٹھاندے سن حضرت فاطمہ دی بڑی محبت حضرات جڑے ویلے حضرت علی نے ارادہ کیتا دوسری شادی دا وہ بھی ابو جہل دی بیٹی نال حضرت فاطمہ روندیاں ہویاں نبی پاک دے کول گیاں آپ فرماندے نے فاطمہ آ میرے نال حضرت علی مٹی اندر لیٹے ہوئے نے کھڑا کر کے فرماندے نے علی جب تک میری بیٹی تیرے کول ہے دوسری شادی دا سوچی نہیں نا تے جڑا میری بیٹی نو تکلیف دے گا سمجھ لو میں محمد نو تکلیف دے رہا ہے جڑا میری بیٹی نو دکھ پہنچائے گا سمجھ لو میں نو دکھ دے رہے حضرت فاطمہ دا مقام بھی آلہ حضرت علی دی عظمت بھی آلہ حضرت حسن حسین دی عظمت بھی آلہ صحیح جامع ترمذی دی روایت ہے حضرت اسامہ فرمانے نے نبی پاک نے چادر لپیٹی ہوئی ہے حضرت حسن تے حسین چادر اندر نے میں عرض کی تھی سونے وہ چادر اندر کی پایا ہوئے ہے نبی پاک نے چادر ہٹائی تے حسن تے حسین نظر آئے حضرت نبی فرمانے نے حاضان ابنتا یا وابنتا ابنتی اے اسامہ اے میرے دو بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما اے اللہ میرے انہاں دو پتراں نال پیار پیدا کر رہے تے جڑا جڑا میرا انہاں دو بیٹیاں نال پیار کرے یا اللہ انہاں نال بھی پیار پیدا کر لے کون کہندے نے اہل حدیث اہل بیت دی عظمت نہیں مانتے سجدے دی حالت اندر نے میرے نبی پاک سجدے دی حالت اندر حضرت حسن تے حسین سجدے دی حالت اندر آپ دی کانڈ تے سوار ہو گئے نماز پڑھ لئی آپ نے انہوں نے اٹھایا تے اٹھا کر کے کہنے لوگوں ہو سکتا ہے تھوڑے خیال اندر ہے حسن حسین سجدے دی حالت اندر کیوں چڑھ رہے ہیں ان اپنی حاضان ریحانتا یا من الدنیا اے میرے دنیا دے پھول نے انہاں دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا آپ منبر دے کھڑے ہوئے ہیں حضرت حسن مسجد آ رہے ہیں تے آندیاں آندیاں ڈگ پے نے میرے نبی پاک نے منبر چھڑ دیتا خطبہ چھڑ دیتا آپ نے جا کر کے حسن تے حسین نو چکیا منبر دے کھلو گئے خطبہ دے رہے ہیں حضرت حسن بھی چکیا ہوئے حضرت حسین نو بھی چکیا ہوئے تے میرے نبی فرمانے نے من احب الحسن والحسین فقد احبنی جڑا حسن نال پیار کرے گا حسین نال پیار کرے گا سمجھ لو نے میرے نال پیار کر دے عظمت والے ہیں کہ نہیں ناراض ہوئے بیٹھے ہو میں تھوڑے تو گانے لینا وہ بھی جاؤ تو کی کر لو گے ہاں جی من احب الحسن گل ختم ہو رہی ادھر دیکھا جی نبی علیہ السلام حضرت حسن حسین دے بارے فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن حسین جنت جوانا دے کی نے بولو یار کی نے حضرت حسین پاک سارے واسطے آلے بیت اکھاں دا سرما آخری گلاں تے پیغام حضرت حسین پاک دی شہادت ہوئی 60 ہجری دے اندر کربلا دے میدان اندر دو چار گلاں تیرے ذمہ لا کے جا رہے ہاں زندگی دا پتہ نہیں وفا کرے نہ کرے پوچھیا جے لوگاں کولوں ایک گل تے اے وے مینوں اے دسو حضرت حسین پاک تے اہل بیت نے کربلا دے میدان وچ صبر کیتا سی کہ ماتم کیتا سی جی بولو ڈر دے کیوں ہو پھر ڈر رہے ہو صبر کیتا سی یا ماتم یہ پہلا سوال میرا قرض ہے تھوڑے تے تسی یہ یاد کرنا ہے دوسری گل اہل بیت دیاں عورتاں نے پردہ کیتا سی یا بے پردگی بولو یار جواب اچھانا چاہیے حضرت حسین پاک نے اہل بیت نے کربلا دے میدان یا اللہ مدد کیا سی یا علی مدد کیا سی ہاں حضرت حسین دے اہل بیت نے حسین پاک نے کربلا دے میدان ذل جناح دی پوجا کی سی یا نمازاں پڑھ کے اللہ دی عبادت کی سی اے سوال میرے تیرے اوتے ذمہ نے اے دس حضرت حسین دے اہل بیت نے کربلا دے میدان قرآن پڑھیا سی یا نوحہ پڑھیا سی
حضرت حسین پاک تے اہل بیت نے ذرا دیکھو تو صحیح اپنے آپ نو خنجر ماریا سی یا اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کیتا سی؟ ہاں ہاں ذرا گل سن لے، حضرت علامہ اقبال نے کہ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، منکر سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ حضرت حسین اللہ دا عبادت گزار ہے، جنت زمانہ دا سردار ہے، سارے اہل بیت دی عصمت اعلی، اہل بیت دا مقام اہل بیت دی رفعت اعلی، اہل بیت دی شان اعلی، لیکن اہل بیتوں نے جنہوں اللہ نے کیا ہے، اہل بیتوں نے جنہوں نبی پاک نے کیا ہے، سورۃ احزاب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پارا کھولو سورۃ احزاب جتے لکھے ہے نا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا لیا ہے، اس تو تھوڑا جا پیچھے جاؤ، تھوڑا جا پیچھے جاؤ نا، اوتے اللہ نے مخاطب کنہوں کیتا ہے؟ یا نساء النبی، نبی دیاں بیویاں مخاطب نے تے اگے جا کر کے اللہ نے کی کیا ہے؟ اہل البیت۔ یہ مطلب ہے اللہ بھی سمجھدا ہے کہ نبی دیاں بیویاں کی نے۔ اللہ تو دعا اللہ سانو عظمت اہل بیت سمجھن دی توفیق دے۔ اونچی آمین کہو، اونچی کہو نہ تقریر پھر شروع کر دیں، لگدا تھا کہ دعا کرو اللہ سانو صحابہ دا دیوانہ بڑھائے، اہل بیت دی محبت نصیب فرمائے، جو حقائق نے اللہ وہ سمجھن دی توفیق دے۔ اہل بیت دے جتنے بھی چشم و چراغ نے، ساڈی جان نے، ساڈا ایمان نے، اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت دا پیار نصیب کرے اور جنت اندر ساتھ نصیب کرے۔ میں مشکور ہاں تساں دوستاں دا، استاد محترم مولانا قاسم تنویر صاحب دا، انہاں دا حکم سی، بس امتحان ہی تھی سمجھ لو، دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرما لوے۔ دوست جڑے تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ میرے نال مولانا عبدالستار بھٹی صاحب تشریف لے کے آئے نے، انہاں دا سفر اللہ مبارک کرے، قبول فرمائے۔ بھائی ساجد صاحب، بھائی طارق صاحب، باقی دوست اللہ سب دیاں محبتاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔